علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر عامر رفیق ہوں. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کامسٹریٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر. لاسٹ کچھ ویڈیوز کے اندر جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کے حوالے سے. اور یہ رپورٹ لانچ ہوئی تھی 2021 اپریل کے اندر. اور اس رپورٹ کے اندر جو خاص فوکس تھا اس رپورٹ کا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو انیکوالٹی کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے انتہائی جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے. اور خاص طور پہ جو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی ہے کہ کس طرح وہ پولیٹیکل اکانومی جو ہے ایک اسٹرکچرل وے سے، ایک سسٹمیٹک وے سے پاکستان کے اندر جو ہے انیکوالٹی جو ہے اس کو وہ پروموٹ کرتی ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق 3 ڈرائیورز ہیں انیکوالٹی کے. ایک پیپل ہے، ایک پاور ہے اور ایک پالیسی ہے. لائک وہ جو پیپل ہیں جو پاورفل ان دا سینس کہ جو کنیکشن رکھتے ہیں، جو ویلتھ رکھتے ہیں، جو ہماری ٹاپ جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کے اندر، وہ جو لوگ ہیں وہ جب بھی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں تو وہ اس پرسپیکٹو میں کرتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے صرف اسی کلاس کو ملے اور جو میجورٹی ہے وہ اس کے بینیفٹ سے محروم رہے. تو یہ بڑی سٹاک جو انیکوالٹی ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتی ہے، بڑی ہیوج انیکوالٹی نظر آتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہمیں جو 2 پاکستان نظر آتے ہیں، ایک ہیوز کا اور ایک ہیو ناٹس کا. تو اس کے ریزن جو ہیں اس رپورٹ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی طرف سے یہ ایشو کی گئی ہے. اور اس کے اندر لیڈ آتھر جو ہیں وہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ ہیں اس کے لیڈ آتھر. اچھا، اس میں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اس کے 4 پارٹس ہیں اور ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر یہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو چیپٹرائز کیا گیا ہے. اور جو پارٹ 1 ہے اس کے اندر 4 چیپٹرز ہیں اور 2 چیپٹر جو ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہیں. ان کو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ جو اس ویڈیو جو ہے اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوں گی آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. اب پارٹ 1 جو ہے اس کا چیپٹر نمبر 3 اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اور چیپٹر 3 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے میئرز آف ریجنل انیکوالٹی. اور اس میں خاص طور پہ جو پروونشل انیکوالٹی ہے اس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. انٹرا اور انٹر پروونشل جو انیکوالٹی پاکستان کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں، اس چیپٹر کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ بک ہے، رپورٹ ہے فار دوز کے خاص طور پہ جو اکنامکس اور فائنینس کے لوگ ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل اکنامک سٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہمارے ایشوز ہیں، جو مسئلے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی ہی اچھی رپورٹ ہے، اس کو لازمی پڑھیے گا. اچھا، تو 3rd چیپٹر پہ ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں. 3rd چیپٹر ہے میئرز آف ریجنل انیکوالٹی. اس کے اندر پروونشل، انٹر پروونشل اور انٹرا پروونشل جو انیکوالٹی ہے اس کے اوپر ہم کچھ فگرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لائک پنجاب کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گفتگو کریں تو پنجاب کا جو شیئر ہے جی ڈی پی کے اندر وہ ہے 54.3%. اور جو سب سے زیادہ شیئر ہے جی ڈی پی کے اندر جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے پروونس وہ پنجاب کرتا ہے. 2nd نمبر پہ سندھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 3rd کے اندر کے پی کی کرتا ہے اور 4th کے اندر بلوچستان جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آلموسٹ بلوچستان کی جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کے حوالے سے ہے وہ ہے 4.5% کنٹریبیوشن جو بلوچستان کر رہا ہے. اب یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ اتنا ریسورس رچ جو ہمارا پروونس ہے اس کی کنٹریبیوشن اتنی زیادہ نہیں ہے جی ڈی پی کے اندر، تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ ڈسکس کی تھی ایس ڈی آئی، جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انتہائی لوئسٹ جو ریجنز جو ہمیں ایس ڈی آئی کے پرسپیکٹو میں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے پرسپیکٹو میں، جو بیسک جو فیسلٹیز ہیں اس کے پرسپیکٹو میں ہمیں جو ریجنز نظر آتے ہیں وہ بلوچستان کے اندر نظر آتے ہیں. اور پروونس وائز دیکھیں تو جو بلوچستان
کا جو پروونس ہے سب سے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے جو کروشل جو ہمارے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر، اگر ہم اس کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. اور اس رپورٹ کے اندر جو مین فوکس تھا وہ ایچ ڈی آئی کے اوپر تھا، اور ایچ ڈی آئی کے 3 مین کمپوننٹس ہیں جس کے اوپر زیادہ فوکس ہے. ایک ایجوکیشن ہے، ایک ہیلتھ ہے، اور ایک ہے آپ کی جو انکم ہے یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، گراس ریجنل جو پروڈکٹ ہے جی آر پی پر کیپٹا بیسس کے اوپر دیکھیں تو ہمیں سندھ سب سے ٹاپ پہ نظر آتا ہے، جبکہ بلوچستان کی سچویشن اگین وہ ہمیں سب سے لاسٹ میں نظر آتی ہے. تو یعنی کہ جی ڈی پی اور جی آر پی کنٹریبیوشن کو اگر دیکھیں گے تو وہ ہمیں بلوچستان جو ہے وہ سب سے لوئسٹ لیول کے اوپر نظر آئے. اس طرح جو پر کیپٹا انکم ہے اگر بلوچستان کی دیکھیں تو وہ اگین سب سے لوسٹ لیول کے اوپر ہے، اور جو 24% ایون 24% بلو دا نیشنل ایوریج جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے جو پر کیپٹا انکم ہے بلوچستان کے اندر. اور روڈز کا نیٹ ورک اگر دیکھیں تو جسٹ 14% آف دا نیشنل روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں بلوچستان کے اندر نظر آتا ہے، وچ از ناٹ گڈ اگین، کہ سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں زیادہ اچھی نظر نہیں آتی. اور جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کے حوالے سے دا لوئسٹ پاپولیشن ڈینسٹی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہی ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا، لائک ہم جو پروونسز کے اندر ایچ ڈی آئی کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایچ ڈی آئی کے اندر اچھی پرفارمنس ہے وہ پنجاب اور سندھ کی تو ہمیں نظر آتی ہے، ویئر ایز جو کے پی کے اور بلوچستان ہے وہ ایچ ڈی آئی کے اندر بھی ہمیں لوسٹ لیول کے اوپر نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی پینفل سچویشن ہے کہ جس کے اندر یہ پروونسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ انیکوالٹی جو ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. وہ سینس آف ڈیپریویشن جو ہے ان ریجنز کے اندر، ان پروونسز کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے. تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، یہ ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے، ادروائز یہ پاکستان کی جو بقا ہے اس سے ہی وہ ویری مچ لنکڈ ہے کہ جی تمام ایکویٹیبل ڈیولپ ہو رہی ہوں، انکلوزیو گروتھ ہو رہی ہو، تمام جو ہے ایک لیول کے اوپر ہوں، زیادہ اونچ نیچ نہیں ہو، انیکوالٹی زیادہ نہیں ہو، پروونسز کے اندر بھی، پاپولیشن کے اندر بھی، اور ود ان پروونسز بھی یہ انیکوالٹی نہیں ہونا چاہیے، ادروائز یہ سینس آف ڈیپریویشن پیدا کرتا ہے اور مارجنلائزیشن کا جو احساس ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور مارجنلائزیشن جو ہے وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف لے جاتی ہے. اچھا، بلوچستان کا جو ایچ ڈی آئی اگر 2006 سے 2019 تک اگر ہم دیکھیں تو یہ سچویشن امپروو نہیں ہوئی بلکہ یہ ڈیٹیریٹ ہوئی ہے، تو وچ از ناٹ گڈ. لائک دنیا آگے موو کر رہی ہے، اور اگر ہم اپنے کچھ ریجنز کو دیکھیں تو وہ ڈیولپمنٹ کے اندر بجائے اس کے کہ وہ آگے امپروومنٹ کی طرف جاتے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اگین از اے ویری بگ ایشو. سو پاکستان کے اندر وی ہیو انٹر پروونشل انیکوالٹی، ان پاکستان وی ہیو انٹرا پروونشل انیکوالٹی، اینڈ انیکوالٹی جو ہے وہ انجسٹس ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کو ریڈیوس ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. سو ورٹیکل انیکوالٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں انکم ڈفرینسز نظر آتے ہیں پاپولیشن کے اندر. پھر ایچ ڈی آئی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بلوچستان کے پی کے اینڈ بلوچستان کا جو ایچ ڈی آئی ہے ایون جو ہمارا جو نیشنل ایوریج جو ہے ایچ ڈی آئی کا اس سے بھی نیچے نظر آتے ہیں. تو کم از کم اس لیول کا تو ہوگا نیشنل ایوریج کے اراؤنڈ جو ہے وہ لائک کر رہا ہوں. اچھا، پنجاب ود ان پروونسز اگر دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو ریچسٹ کوئنٹائل ہے اس کا جی ڈی پی پر کیپٹا آلموسٹ 5.2% جو ہے وہ 5.2 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ ہے جو پورسٹ کوئنٹائل جو ہے پنجاب کے اندر. تو اگین یہ انٹر پروونشل انیکوالٹی تو ہم نے دیکھی کہ وہ ایگزسٹ کر رہی ہے ہر چیز کے اندر ایچ ڈی آئی کے پرسپیکٹیو میں، لیکن ایچ ڈی آئی کے پرسپیکٹیو میں جو انٹرا پروونشل انیکوالٹی، پروونسز کے ود ان پروونسز انیکوالٹی اگر دیکھیں تو وہ بھی ایک زیادہ لیول کے اوپر جو ایگزسٹ کر رہی ہے. اور یہی سچویشن جو ہے جو پنجاب کے اندر ہمیں ود ان پروونس جو ہے انیکوالٹی نظر آتی ہے، سیم سچویشن نظر آتی ہے باقی جو پروونسز ہے اس کے اندر بھی.
کہ یہی لیول کی انیکوالٹی ٹاپ کوئنٹائل لائک ٹاپ 20% اور جو باٹم 20% ہے اس کے اندر یہی انیکوالٹی کا لیول نظر آتا ہے. اور لائک اس میں اگین جو ہمیں پنجاب جو ہے انیکوالٹی کے پرسپیکٹیو میں ایک تھوڑا سا ایک بڑا ڈفرینٹ سی چیز ہمیں نظر آتی ہے. انٹرا پروونشل انیکوالٹی کے اندر پنجاب سب سے ٹاپ پہ نظر آتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ نظر آتا ہے، KPK تھرڈ پہ نظر آتا ہے اور بلوچستان فورتھ پہ نظر آتا ہے. لائک کہ ایک بلوچستان کے اندر جو ود ان پروونس انیکوالٹی ہے وہ کم ہے، لیکن اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ پروونس اٹ سیلف ڈیولپ نہیں ہوا. لائک جب ڈیولپمنٹ کا لیول ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پروونس پھر انیکوالٹی جو ہے اتنی اسٹاک نہیں ہوتی. تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہے وہاں انیکوالٹی بھی زیادہ ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ صرف ڈیولپمنٹ ہی انف نہیں ہوتی، انکلوزیو ڈیولپمنٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور ان ایکول سوسائٹی کے اندر ایک ایسا سماج کے جہاں پہ لا برابری ایگزسٹ کر رہی ہے، جہاں اونچ نیچ ایگزسٹ کر رہی ہے، جہاں طبقاتیت ایگزسٹ کر رہی ہے، وہاں صرف فوکس اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم گروتھ کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بلکہ فوکس یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو ان ایکول سماج ہے، ان ایکول سوسائٹی ہے، اس کے اندر انیکوالٹیز کو بھی ریڈیوس کیا جائے. اگر وہ ریڈیوس نہیں ہوں گی تو جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا انیکوالٹی جو ہے انکریز کرتی جائے گی، اور جتنا انیکوالٹی انکریز کرے گی اس کے اور جو ہے ہمیں بیڈ جو افیکٹس ہیں وہ ہمیں اس سماج کے اندر وہ نظر آئیں گے. اچھا، اور جو ڈسپیرٹیز ہیں خاص طور پہ اگر ہم پروونشل پرسپیکٹیو میں دیکھیں یا نیشنل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو جو ہمیں زیادہ ہے جو HDI کے پرسپیکٹیو میں جو انیکوالٹیز نظر آتی ہیں سب سے زیادہ وہ ایجوکیشن میں ہے، پھر انکم انیکوالٹی نظر آتی ہے، اور پھر ہیلتھ کی انیکوالٹی نظر آتی ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ HDI کا جو میئر ہے اس کے اندر 3 چیزیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اندر 3 ڈائمنشنس ہیں، ایک ایجوکیشن، ایک ہیلتھ اور ایک انکم. تو تینوں پرسپیکٹیو کے اندر سب سے زیادہ ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر انیکوالٹی ہمیں نظر آتی ہے سماج کے اندر، سیکنڈ نمبر پہ انکم انیکوالٹی نظر آتی ہے، اور تھرڈ نمبر کے اوپر ہیلتھ کی انیکوالٹیز نظر آتی ہے. اچھا، رورل اور اربن اگر انیکوالٹی اگر ہم دیکھیں پروونسز کے اندر تو سب سے زیادہ جو رورل اربن ڈیوائڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ پنجاب کے اندر نظر آتا ہے، اگین سیکنڈ KPK کے اندر، تھرڈ سندھ کے اندر، اور فورتھ لیول اگین بلوچستان کے اندر. تو وٹ ڈز اٹ مین کہ وہاں پہ جو رورل ایریا ہے اور اربن ایریا ہے وہاں پہ ان کے درمیان جو انیکوالٹی ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. اگین دا آرگومنٹ از کہ بلوچستان جو پروونس ہے اس کی اٹ سیلف جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پروونس کے اندر انیکوالٹی جو ہے اس کو انکریز کر سکے. اچھا، لائک جو اگین دا لوسٹ لیول آف انیکوالٹی جو ہے وہ ہمیں بلوچستان کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ لوسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ بھی بلوچستان کے اندر ہے. تو جب بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ایک ان ایکول سماج کے اندر تو وہ صرف جو ہمارا ٹاپ کوئنٹائل ہے، جو ہمارا رچ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے اس کو بینیفٹ کر رہے ہیں. سو دس از دا آرگیومنٹ. سو وٹ ڈز اٹ مین کہ ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جب بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سماج کے اندر لا برابری جو ہے اس کو مزید بڑھا دے گی، انیکوالٹی کو مزید انکریز کر دے گی. سو دس از دا آرگیومنٹ. سو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ سے پہلے فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کے سماج کے اندر جو انیکوالٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، جو ان ایکول سوسائٹی ہے اس کو کچھ ایکوالٹی کی طرف ہم لے کے آئیں تاکہ کچھ برابری پیدا ہو، اور فروٹس آف ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ کچھ ایکول بیسس کے اوپر، ایکول بیسس پہ نہیں بھی ہوں تو ایوریج جو نیشنل ایوریج ہے اس کے اراؤنڈ میں وہ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں لائک اگر ہم کچھ ود ان پروونسز بھی چیزیں دیکھیں تو کراچی جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس آلموسٹ 10% آف دا پاکستان's پاپولیشن از لیونگ ان کراچی. سو آلموسٹ 10% لیو وہاں پہ رہ رہے ہیں کراچی کے اندر، اور GDP کے اندر جو کراچی کا شیئر ہے وہ 18% ہے. سو کراچی ہمارا ایک بہت بڑا ہب ہے ریونیو جنریشن کے اندر، اور پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا ہمیں سپورٹ ہے کراچی کے پرسپیکٹیو میں.
اور سندھ کے اندر دیکھیں تو کراچی سے جو گراس ریجنل پروڈکٹ جو پیدا ہو رہا ہے جی آر پی لائک 47% آف دا ریونیو جو ہیں سندھ کے وہ کراچی سے جنریٹ ہو رہے ہیں. سو وٹ ڈز اٹ مین کہ سندھ کا جو پروونس ہے وہ بھی ویری مچ ریلائی کر رہا ہے آن دا ریونیوز آف کراچی. سو کراچی ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک سورس ہے, آلموسٹ 18 to 20% آف دا کنٹریز جی ڈی پی وچ از ٹو ہائی. لائک یہ کنسنٹریٹڈ بھی ہے. تو کراچی کے حالات جب پہلے خراب تھے کہ اس وجہ سے ہمارا کافی حد تک اکانومی جو ہے اس نے سفر کیا تھا, بیکاز کہ ہماری جو اکانومی کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کراچی کے اندر ہے. سو کیا ہونا چاہیے پورے کنٹریز کے اندر, صرف کچھ سٹیز نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ ڈسٹریبیوٹیو گروتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہوا, صرف 10 سٹیز کو ہم پاکستان کے طور پہ پہچانیں. کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد راولپنڈی ہو گیا, گجرانوالہ ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا یا ملتان ہو گیا. اس کے علاوہ باقی جو سٹیز ہیں ان پہ ہمارا فوکس نہ ہو. تو ہونا کیا چاہیے کہ جو ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے وہ اتنا ایکویٹیبل بیسس کے اوپر ہو کہ جو کنسنٹریشن ہے ہماری کسی بھی چیز کی وہ کسی ایک ریجن تک محدود نہ ہو جائے, کسی ایک سٹی تک محدود نہ ہو جائے. کیونکہ کراچی کے اندر ریونیو جنریٹ تو ہو رہا ہے لیکن پاپولیشن بھی 10% ہے, جس کے اربنائزیشن کے 101 اور پرابلم بھی ہمیں وہاں پہ فیس کرنے پڑتے ہیں. سو صرف اربنائزیشن جو ہے محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے. نمبر آف سٹیز جو ہیں مزید جو ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کا. صرف 1-2 سٹیز نہیں ہونا چاہیے ہر پروونس کے اندر کی جہاں پہ فوکس ہو. جس انفارچونیٹ یہ اربنائزیشن کے ایشو بھی کریٹ کرتا ہے. یہ بہت سے باقی جو ریجن ہے ایک پروونس کے اندر اگر صرف 3-4 سٹیز پہ فوکس کریں گے, جو باقی جتنے بھی ریجنز ہیں جتنے بھی سٹیز ہیں وہ اگنورڈ ہوتے ہیں اور اس کے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں سفر کرنا پڑتا ہے. جس طرح ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے پنجاب کے اندر, ان کو موو کرنا پڑتا ہے بڑے سٹیز کے اندر فار امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, فار ایجوکیشن, فار ہائر اسٹڈیز, وہاں پہ جانا پڑتا ہے. تو وچ از پینفل. نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی موومنٹ. ان کو اپنے علاقوں کے اندر ہی وہاں پہ روزگار اور ہیلتھ کی فیسلٹیز, ایجوکیشن کی فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. لیکن اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا فوکس کیا ہے, یہ اس پرسپیکٹیو میں یہ ہے. اچھا, فیڈرل ٹیکس ریونیوز کے اندر 56% شیئر ہے جی کراچی کا, اور پروونشل ٹیکس ریونیو لائک سندھ کا جو ریونیو ہے اس کے اندر 85% جو شیئر ہے وہ کراچی کا ہے. سو سندھ صرف ایک سٹی کے بیس کے اوپر چل رہا ہے. کیا ہونا چاہیے, باقی سٹیز بھی ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے. اور ایچ ڈی آئی کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو ایچ ڈی آئی کا جو نیشنل ایوریج ہے پاکستان کا دیٹ از 0.570. تو جتنے بھی ریجن ہیں ان کے اندر ایچ ڈی آئی اراؤنڈ 0.570 ہونا چاہیے تاکہ انیکوالٹی جو ہے وہ ہمیں زیادہ ویزیبل ہو کے وہ ہمیں نظر نہ آئے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمیں 0.41 کے قریب ایچ ڈی آئی نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور ایک طرف ہمیں 0.69 کے قریب ایچ ڈی آئی نظر آ رہا ہے. سو دس از ہیوج انیکوالٹی کہ جو سینس آف ڈیپریویشن بھی پیدا کرے گا, جو سوسائٹی کے اندر مارجنلائزیشن بھی پیدا کرے گا, جو سوسائٹی کے اندر ریڈیکلائزیشن بھی پیدا کرے گا, جو سوسائٹی کے اندر اور بہت سے پرابلمز جو ہیں, کرائمز جو ہیں وہ بھی پیدا کرے گا. تو انیکوالٹی کو جتنا ہم ریڈیوس کر سکیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پروگریسو ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے, لینڈ ریفارمز ہونا چاہیے, ڈائریکٹ ٹیکسز کے ریشو انکریز ہونا چاہیے, نمبر آف میئرز ہونا چاہیے, لیکن سٹل وہ نہیں ہو پائیں گے. دا ریزن از کہ جو اس رپورٹ کے اندر پیپل پاور پالیسی اس کا نیکسس ہے کہ جو اس انیکوالٹی کو مینٹین بھی رکھتا ہے اور اس انیکوالٹی کو بھی انکریز بھی کرتا جا رہا ہے. تو یہ نیکسس جو ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, ادروائز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. اچھا, ایچ ڈی آئی کے اندر آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کا ایچ ڈی آئی از ویری گڈ, سب سے ہائیسٹ اس کا ہے. اور ایچ ڈی آئی جو خاص طور پہ ہمارا فاٹا کا ہے از سیکنڈ لوئسٹ آفٹر بلوچستان جو ہے وہ ان کا ہے. فاٹا کا سب سے لوئسٹ بلوچستان کا, پھر فاٹا کا ہے دیٹ از 0.479. سو کیا ہونا چاہیے ان کو ابھی دیز آر نیولی مرج ڈسٹرکٹس, ہم نے کے پی کے اس کے ساتھ مرجر کیا ہے. اب ان کو مزید شیئرنگ بھی دینا چاہیے گروتھ کے اندر. پبلک اسپینڈنگ ہونا چاہیے, ایجوکیشن ہیلتھ کے اندر یہاں پہ انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, وومن ڈیولپمنٹ
کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اچھا نیشنل ایوریج از 57% ویئر ایز 33% لٹریسی ریٹ ہے فاٹا کا وچ از ناٹ گڈ. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بہت ہی بری سچویشن ہے. 701 اسٹوڈنٹ لائک 701 اسٹوڈنٹس جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. آؤٹ آف 1000 چلڈرن 701 لائک مور دین 70% جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمیں نظر آتے ہیں فاٹا کے اندر. دا سچویشن از ناٹ گڈ. تو کیا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن ہیلتھ پہ فوکس ہوگا تو ایچ ڈی آئی ڈیولپمنٹ ایچ ڈی آئی انڈیکس جو ہے وہ گرو کرے گا, وہ خطہ بھی ڈیولپ ہوگا اور ان کی جو ناراضگیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی. اور ہیلتھ کے پرسپیکٹیو میں ایک ڈاکٹر ہے جی 7670 جو لوگ ہیں ان کے لیے وچ از ناٹ گڈ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ فگرز میری نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کی رپورٹ نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 یہ اس کی فگرز ہیں. میں نے اپنی طرف سے فگرز نہیں لیکن کچھ آرگیومنٹ جو ہیں وہ میرے اپنے آرگیومنٹس بھی ہیں بیسڈ آن دیز فگرز. اچھا ایک اور بڑی ہی پینفل جو چیز ہمیں نظر آتی ہے فاٹا ریجن کے اندر کہ 95% آف وومین ان دا ریجن آر ان اویئر آف دیئر بیسک رائٹس. انہیں نہیں پتہ کہ ہمارے بیسک رائٹس کیا ہیں. لائک 21st سینچری کے اندر اگر یہ سچویشن ہے تو دس از ویری پینفل. اور خاص طور پہ ایک اسلامک ریپبلک جو کنٹری ہے کہ جس کے اندر اسلام کے اندر کہ جو اتنے رائٹس دیتا ہے پور کو, سلیوز کو, وومن کو, تو اتنے رائٹس اس نے دیے اپنے دور کے اندر. جب سلیوری تھی تو سلیوز کو بڑا رائٹ دیے, وومن کو کہ جب جانور سمجھا جاتا تھا اس وقت انہوں نے اتنے اچھے رائٹس دیے کہ شاید ابھی جو ویسٹ ہے وہ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچا. لیکن 21st سینچری کے اندر اسی اسلام کا نام لیوا جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ سچویشن ہے کہ 95% آف دا وومن فاٹا کے اندر دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا بیسک رائٹس. سو وچ از پینفل. ایجوکیشن ہوگی تو رائٹس کا پتہ چلے گا, رائٹس کا پتہ چلے گا تو رائٹس لینے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا, کیسے رائٹس کو لیا جاتا ہے, اس کے لیے کیسے فائٹ کی جاتی ہے, کیسے اس کے لیے بولا جاتا ہے. کیونکہ رائٹس ملنا ہر ایک کا یہ جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. یہ اس کا چائلڈ برتھ رائٹس ہیں جو ان کو نہیں مل رہے. سو دس از پینفل بٹ اگین ایجوکیشن سے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی. اچھا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے اس کے پرسپیکٹیو میں انتہائی بری سچویشن ہے. وہاں پہ 74% جو ہیں لوگ ملٹی ڈائمینشنل پور ہیں. سو وچ از ناٹ گڈ. امپرومنٹ ہونا چاہیے اس کے اندر. اچھا جی ایک اسٹیٹمنٹ اس رپورٹ کے اندر لکھی تھی, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھ لوں. میرا آرگیومنٹ نہیں ہوگا, وہ اس رپورٹ کا آرگیومنٹ ہے. تو کوٹ اینڈ کوٹ اے لیک آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, inadequate access to public education and unregistered madrasas continue to fuel extremism. سو رپورٹ کے مطابق یہ ایکسٹریمزم جو ہمیں اس ریجن کے اندر نظر آتی ہے, فاٹا کے اندر ہو گیا یا ایون بلوچستان کے اندر بھی اگر ہم لیں تو یہی ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں جو اس رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں انہوں نے کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہاں پبلک ایجوکیشن نہیں ہے, اور مدرسہ جو ہیں وہ ان ریگولیٹڈ ہیں. تو ریگولیشن ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی ریٹ ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کو وہاں فیسلٹیز بھی دینا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے جہاں پہ انجسٹس ہو رہا ہے تو وہاں انجسٹس ختم ہونا چاہیے, بیکاز انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, اس کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے, اور اس پہ کمنٹ بھی کرنے ہیں تاکہ کچھ ڈسکشن سٹارٹ ہو, کچھ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو, کس طرح ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پولیٹیکل اکانومی کے اندر کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.